بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ کنٹمپریری تھیوریز آف لرننگ، جن کو جدید تھیوریز کہا جاتا ہے، لرننگ کی آموزش کی جو تھیوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب سب سے پہلے ہے جی کوگنیٹیو لرننگ تھیوری اے پورشن میں، جس میں پہلے آ جاتی ہے جی کوگنیٹیو تھیوری میں پیاجے کی تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اس کو پیاجے کی تھیوری اکیلا بھی بولا جاتا ہے اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری بھی اس کی یہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ چائلڈ سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں۔ پیاجے کی اس تھیوری میں جو کہ بہت 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 امپورٹنٹ تھیوری ہے، جس کو آپ بالکل بھی سکپ نہیں کر سکتے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں کوگنیٹیو تھیوری یا پیاجے کی کوگنیٹیو تھیوری جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور بار بار ریپیٹڈ کویشچن ہے یہ، اس لیے یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ اس میں آپ کو انگلش میں بھی، بیسیکلی اردو میں یہ ویڈیو ہے، اور اس میں کی پوائنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینسری موٹر سٹیج کی یا چاروں کے چاروں جو سٹیج ہیں ان کی آپ کو کی پوائنٹس انگلش میں بھی اس میں مل جائیں گے تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے انہوں نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں پہلی جو سٹیج دی ہے حسی حرکی درجہ، اس کو اردو میں بولا جاتا ہے 0 to 2 years سینسری موٹر سٹیج، سب سے پہلی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش کے عرصے سے لے کے 2 سال کے عرصے تک یہ حسی حرکی درجہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ پہلے ہم اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں۔ لرننگ occurs through the sensory motor system, object permanence established, becomes aware of cause and effect relationships۔ اس کو اب ہم اردو میں دیکھیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ یہ درجہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک چلتا ہے۔ اس دور میں بچہ حقیقت کو احساس اور حرکت سے جانتا ہے، یعنی کہ اس کو سینسری موٹر سٹیج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی سینسز کا استعمال زیادہ کرتا ہے، سینسز سے سیکھتا ہے، آموزش حاصل کرتا ہے ہر چیز میں اور حرکت کے ذریعے۔ شروع میں بچہ خود کو ماحول سے الگ نہیں کر سکتا اور وہ خود کو ماحول کا ہی حصہ سمجھتا ہے۔ بچہ ماحول میں موجود اشیاء کا ادراک یعنی پرسیپشن صرف اپنی ذات کے حوالے سے کرتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہونے پر وہ خود کو اور ماحول کو الگ الگ سمجھنے لگتا ہے۔ اس درجہ کے آخر تک بچے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ چیزیں اس کی ذات سے الگ بھی وجود رکھتی ہیں، اور وہ یہ جان جاتا ہے کہ نظروں سے اوجھل ہونے پر بھی چیزوں کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی حرکات پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ 2 سال کی عمر تک بچہ حسی معلومات کی مدد سے ادراک کرتا ہے اور حرکی کردار کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ موومنٹ، حرکی یعنی جس کو آپ موومنٹ بول سکتے ہیں، موومنٹل جو بیہیویئر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سٹیج نمبر 2 ہے قبل عملی درجہ، یعنی 2 to 7 years پری آپریشنل سٹیج اس کو بولا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پہلے انگلش میں دیکھیں گے، اس کے بعد اردو میں دیکھتے ہیں۔ بیکمز ویری ایگوسینٹرک، یہ کی پوائنٹس ہیں جو آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی پوری تھیوری جو ہے وہ یاد کر لی ہے اچھے سے۔ بیکمز ویری ایگوسینٹرک، لینگویج ڈیولپس، لرننگ از بیسڈ آن اپیئرنسز، concepts are developed in no logical relation to each other، یعنی کہ اس میں کوئی لاجیکل ریلیشن ایک دوسرے سے وہ نہیں قائم کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اردو میں دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ یہ عرصہ 2 سال کی عمر سے شروع ہو کر 7 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس عمر میں بچہ اپنی حرکات کو ذہنی عمل میں تبدیل کر کے علامتی افعال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زبان کے استعمال پر قدرت حاصل ہونے سے بچے میں علامات اور ذہنی تصورات قائم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں تصورات کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کنسیپٹ فارمیشن آپ جس کو بولتے ہیں۔ بچہ مثال دیکھ کر بات واضح کرنا سیکھ جاتا ہے، ڈرائنگ بنا کر دکھا سکتا ہے، فارم بورڈ میں پہلے دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سا ڈیزائن یا شکل کس جگہ فٹ ہوگی، جبکہ بچہ پہلے درجے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے میں بچہ غیر موجود اشیاء کا تصور بھی قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فارم بورڈ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ گیم ہے جس میں ہارڈ بورڈ یا تھوڑے سے جو ہارڈ قسم کے بورڈ کے اوپر شکلیں، تصویریں بنائی ہوتی ہیں، کٹ کیا ہوتا ہے ان کو، اور وہ پھر آپس میں ان کی شکلوں کو شکل پوری کرنی ہوتی ہے، جوڑنا ہوتا ہے ان
بورڈز کو، فارم کو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی مثال جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری سٹیج ہے ٹھوس عملی درجہ، جو کہ 7 to 11 ایئرز ہے. کنکریٹ آپریشنل سٹیج اس کو بولا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اب انگلش میں دیکھیں گے کہ کیا ہے کی پوائنٹس اس کے. کنکریٹ آپریشنل سٹیج 7 to 11 years. Learning is based on figuring out solutions to concrete problems. Develops conservation of volume, length, and mass. Organizes objects into ordered categories. Operations of mathematics and logic emerge. اب ہم اردو میں اس کو دیکھیں گے کہ کیا کہا گیا ہے. یہ عرصہ 7 سال سے لے کر 11 سال کی عمر تک محیط ہے. اس دوران بچے کو استدلال کا استعمال آ جاتا ہے، یعنی کہ ریزننگ کا استعمال کرنا وہ سیکھ جاتا ہے. لہٰذا وہ اس مرحلے میں ٹھوس چیزوں کے بارے میں ذہنی افعال ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ چیزوں یا افعال کو ایک سے زیادہ حوالے سے بیان کرنے لگتا ہے. مثلاً اب اس کی ایک مثال ہے، کھلونا ایک وقت میں سرخ بھی ہے، سخت بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے. اسی طرح بچے میں رشتوں کی سمجھ بوجھ بھی قائم ہوتی ہے کہ اس کے ابو کسی اور کے بھائی، بیٹے، چچا وغیرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. نیکسٹ چلتے ہیں. اس مرحلے میں بچے میں اشیاء کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان خصوصیات کی استقامت یعنی کنزرویشن کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے میں کسی عمل کو الٹ یا ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ پیش بینی اور منصوبہ بندی کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 4th سٹیج ہے جو کہ لاسٹ سٹیج ہے کوگنیٹو تھیوری کی. باضابطہ عملی درجہ یعنی 11 to 15 years اینڈ اپ. فارمل آپریشنل سٹیج اس کو بولا جاتا ہے. باضابطہ عملی درجہ اردو میں. تو انگلش میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لرننگ از بیسڈ آن لاجیکل فارم یعنی ویلیڈیٹی اپارٹ فرام کنٹینٹ یعنی جس کو ٹروتھ ویلیو بولا جاتا ہے. ریزننگ اسکل ڈیولپس بیسڈ آن پاسبلٹیز رادر دین ریالٹی. تھنکنگ بیکمز ایبسٹریکٹ اینڈ سمبولک. اب اردو میں دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. یہ مرحلہ 11 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. عمر کے اس حصہ میں بچہ اشیاء کی موجودگی کے بغیر بھی تعقلات قائم کرنے لگتا ہے. تعقلات یعنی خیالات، جس کو آپ کانسیپٹس بولتے ہیں، انہی کو تعقل بھی بولا جاتا ہے، قائم کرنے لگتا ہے. فرضی چیزوں اور واقعات کے بارے میں بیان کرنے اور سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس عمر میں اسے فرضی ممکنات کے بارے میں سوچتے وقت کوئی دقت پیش نہیں آتی. اس درجہ میں بچہ بھرپور طریقے سے استدلال کا استعمال کرنے لگتا ہے. یوں وہ منطقی طرز فکر اپنا کر ٹھوس اور تجریدی ہر قسم کے تعقلات آسانی سے واضح کر لیتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ اس کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پیاجے کا نظریہ ابتدا سے ہی دنیا بھر کے ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا. یہ نظریہ بچوں کی نفسیات کے علاوہ تعلیمی اور وقوفی نفسیات کا بنیادی جز سمجھا جاتا ہے. نیشن کو وقوف بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں.